بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب سلطنتیں تلوار اور عدل کے زور پر قائم رہتی تھیں۔ ایک چھوٹی مگر خوشحال ریاست تھی جہاں کے رعایا اپنے بادشاہ پر فخر کرتی تھی۔ وہ بادشاہ نہایت نیک، دیانتدار اور عادل تھا۔ اطراف کی ریاستوں میں بھی اس کے انصاف کے چرچے ہونے لگے۔ اسی ریاست میں ایک وڈیرا رہتا تھا جو مال و دولت، زمینوں اور خاندانی رعب کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، لیکن قدرت نے اس کے جسم میں کچھ کمی رکھی تھی۔ اس کی ایک آنکھ نابینا تھی اور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ کوئی ایسا مصور آئے جو اس کی تصویر یوں بنائے کہ اس کے عیب نظر نہ آئیں اور وہ پھر بھی خوبصورت دکھائی دے۔ ایک دن اس وڈیرے نے اعلان کیا کہ جو مصور میری سب سے خوبصورت تصویر بنائے گا، میں اپنی جوان، حسین اور نیک سیرت بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ ریاست بھر سے مصور وڈیرے کی حویلی کا رخ کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ وڈیرے کو دیکھتے، ایک آنکھ سے اندھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا، تو ان کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان مصور جو نہایت ذہین اور ہنرمند تھا، یہ اعلان سن کر وڈیرے کی حویلی پہنچا اور مصور نے ادب سے جھک کر کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ایک ایسی تصویر بنانا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ وڈیرے نے کہا، بڑے بڑے آئے لیکن کوئی بھی میری حقیقت کو خوبصورتی میں نہ ڈال سکا، چلو تم بھی آزما لو۔ مصور نے تصویر شروع کی، وہ خاکے بناتا اور بار بار مٹا دیتا۔ کافی دنوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار اس نے تصویر مکمل کر لی۔ جب وہ تصویر وڈیرے کے سامنے لائی گئی تو پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی سانس روکے تصویر دیکھنے کے لیے منتظر تھا۔ تصویر میں وڈیرا ایک گھنے جنگل میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک آنکھ بند کی ہوئی تھی جیسے کسی شکار پر نشانہ لگا رہا ہو، اور اس کی بندوق کا رخ ایک ہرن کی جانب تھا جو تھوڑی دور گھاس چر رہا تھا۔ یہ منظر اس قدر قدرتی، جاندار اور فنکارانہ تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ یہ شخص ایک آنکھ سے اندھا اور ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ نوجوان مصور نے اس کے عیب کو مہارت سے چھپا کر اس کی بہادری، وقار اور فطرت سے ہم آہنگی کو نمایاں کر دیا تھا۔ وڈیرا حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر خاموشی کی چمک اور آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے اعلان کیا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، یہ نوجوان مصور میری بیٹی کے قابل ہے۔ چند ہی دن بعد خبر آئی کہ مصور کو ایک سنسان ویرانے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خبر سنتے ہی ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ وڈیرا غم سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے فوراً بادشاہ کے دربار کا رخ کیا اور فریاد کی، اے انصاف کے بادشاہ، میرا داماد جو میری بیٹی کا خواب اور فن کا شہزادہ تھا قتل کر دیا گیا ہے، انصاف دو۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے اس قتل کی تفصیلات بتاؤ۔ جب بادشاہ کو اس مقام کا پتہ چلا جہاں قتل ہوا تھا تو اس نے دو قابل ترین سپاہیوں کو بلایا اور کہا، تم دونوں اس جگہ جاؤ جہاں قتل ہوا، وہاں دو جنگلی ہرنوں کو بے ہوش کر دو اور وہاں چپکے سے چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس قتل کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے تو وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ سپاہی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ویران جگہ پر پہنچے، دو ہرنوں کو نشانہ بنایا مگر صرف بے ہوش کیا اور ارد گرد چھپ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری ریاست کے سپاہی وہاں پہنچے اور ان مردہ سمجھے جانے والے ہرنوں کو دیکھ کر چیخ اٹھے۔ جیسے ہی وہ وہاں مصروف ہوئے، بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کر کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں ان دو ہرنوں کی موت کی تو فوراً خبر مل گئی، لیکن اسی جگہ ایک انسان قتل ہوا اور تمہیں کچھ خبر نہیں۔ 2 دن کا وقت ہے، یا تو قاتل ڈھونڈ کر لاؤ یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔
دن رات کی تحقیق کے بعد آخرکار سپاہیوں کو قاتل کا پتہ چل گیا اور وہ قاتل کو دربار میں لے آئے، جو کہ ایک با اثر دشمن ریاست کا جاسوس تھا۔ اس نے حسد اور رقابت کے تحت اس نوجوان کو راستے سے ہٹایا تھا۔ بادشاہ نے قاتل کو وہیں دربار میں عبرتناک سزا سنائی۔ وڈیرا نم آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کہا، اے عظیم بادشاہ، تم نے انصاف کو صرف زبان کا دعویٰ نہیں بنایا بلکہ عمل سے اس کا حق ادا کیا ہے۔ میں تمہارے عدل کی گواہی دیتا ہوں، مجھے انصاف مل گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔